السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل کا مردوں کی پٹ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوم اور بے بسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا۔ خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مسائب و آلام کے پہاڑوں پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورت کو اس گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیے جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیے جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات گل پٹھوں کی آرزو پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا دیا، اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا۔ بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں اور دکانوں، بستیاں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت ہے، یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس سے کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرف بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس صدا افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کے شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملہ میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے اور انہی کے دوست بدوست چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔
کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میں راہ رات ان کی، انہی کے مطلب ہی کہہ رہا ہوں، زباں میں نہیں ہے بات ان کی۔ محترم دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے۔ پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردہ کو حیثیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے کہ جس کو عورت نے چراغ خطر بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ پارا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ کھل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر حضور کے سامنے آ گئی تو سرور کائنات نے نظر پھیر لی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اتفاق کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑے پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے، دل و دماغ کے تمام مساوس کی جڑی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے، اس لیے رب الجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ بن مکتوم جو ایک نابین صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ نابین نہیں ہے، نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستو، آج ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہے یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہے۔ فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہے جائے؟ اسلام کے پاسبانوں، عورتوں کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہے، ان کو بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دے، عریانیت اور ننگے پن کو معاشرہ سے دور رکھے، ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائے، ان کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائے۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کی دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں
خدا کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں اسلامی احکامات اور اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرہ کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔